ثقیفہ کے اندر مولا علی تو تھے ہی نہیں, حضرت علی تو اس طرف موجود تھے نا جہاں پر یہ تدفین کے معاملات سارے معاملات تھے. تو ثقیفہ میں تو 2 ہی امیدوار تھے, حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق, کیونکہ حضرت علی تو تھے ہی نہیں نا. وہ کہتے ہیں میجورٹی سے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے وہ خلافت ملی. میجورٹی میں اوپوننٹ تو 3 ہوتے ہیں نا, جیسے حضرت ابو بکر ہوتے, حضرت عمر ہوتے, حضرت علی ہوتے, مگر حضرت علی تو موجود ہی نہیں تھے. تو ایک شخص جب موجود ہی نہیں ہے تو وہ پہلے ہی ڈسکوالیفائی ہو گیا, اسے تو مطلب لیا ہی نہیں نا. 2 اوپوننٹ پارٹیز کو کھڑا کر اگر انہیں ہی جو بھی ووٹنگ کروا کر انہیں کو جتوا دیا جائے, تو کیا یہ جبری طور پر اس حکومت کو لانے کا تو ارادت نہیں تھا؟ کیا اس طرح کا معاملہ تھا؟ دیکھیں جو ثقیفہ کا واقعہ ہے نا, اس میں یہ تو میں آپ سے متفق ہوں کہ امام علی نہیں تھے, اور یہ اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے. سب کو معلوم ہے کہ امام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز, تکفین اور تدفین کے اندر مصروف تھے, اور اسی میں ثقیفہ بنی ساعدہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے وہ کتنے تھے. وہاں پر جو کینڈیڈیٹ تھے, پہلے معاملہ چل رہا تھا انصار کے آپس کا, ٹھیک ہے, اور انصار نے اوس و خزرج کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے, کہ مدینہ کی جو انتظامی معاملات ہیں یہ ہم سنبھالیں گے. جب مہاجرین کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر جاتے ہیں ثقیفہ کی جانب. وہاں پر ایک جانب مہاجرین ہیں اور دوسری جانب میں ثقیفہ ہے. تو کینڈیڈیٹ یہاں پر 2 ہیں, ٹھیک ہے, انصار ہیں, اور انصار میں سے سعد بن عبادہ ہیں, اور مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو استدلال کیا ہے وہ روایت ہے الائمۃ من قریش, امام قریش میں سے ہوں گے, انصار قریش میں سے نہیں ہے جو مدینہ کے رہنے والے ہیں. اچھا, حضرت ابوبکر نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنتا ہوں, صحیح ہے, یہ نہیں کہا. پورے ثقیفہ میں آپ دیکھیں گے تو ان کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہی اس طور پر وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی رسول اللہ کی سند ہے خلیفہ بننے کی. ٹھیک ہے, میرے پاس کوئی رسول اللہ کا لکھا ہوا کوئی نامہ بھی موجود نہیں. صحیح ہے, تو ہمارے اہل سنت کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے ٹھیک ہے, کہ حضرت ابوبکر کے پاس کوئی رسول اللہ کا دیا ہوا کچھ لکھا ہوا ہو, کوئی ایسی روایت ہو کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو میرے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنیں گے, پھر اس کے بعد عمر ہوں گے, پھر اس کے بعد عثمان, پھر اس کے بعد علی رضوان اللہ علیہم یہ ہوں گے. اس طور پر رسول اللہ نے کسی موقع پر نہیں کہا. ٹھیک ہے, پوری سنیت کا کہیں پر یہ نہیں ہے, دعویٰ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر نص کے ساتھ خلیفہ بنے ہیں. صحیح ہے. وہاں پر حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جو آپ مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے, آپ کو ہمارے لیے نماز کے لیے آگے کیا گیا, تو آپ ہمارے لیے ہماری دنیا کے معاملات بھی آپ ہی چلائیں گے, آپ ہاتھ آگے بڑھائیے, میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. حضرت ابوبکر پھر بھی پیچھے ہٹنا چاہے. اچھا, پھر بھی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں خلیفہ بنوں, بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمر کو بنا دو, یا یہاں پر دوسرے جو ہے عبد الرحمن بن عوف ان کو بنا دو. یہ 2 اشخاص ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بنا دو, یہ دونوں اشخاص ہیں. اپنے بارے میں حضرت ابوبکر نے ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں رسول اللہ کا, کیونکہ مجھے تو یہ فضیلت حاصل ہے. تو یہاں پر اس طور پہ منعقد ہوئی. دوسرا, امام علی علیہ السلام 6 ماہ تک امام علی نے بیعت نہیں کی ہے, اور امام علی اپنے گھر کے اندر تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد حضرت ابوبکر ثقیفہ کے بعد گئے ہیں, اور انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کیوں اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہے ہیں. تو وہ بخاری کی ایک طویل روایت ہے صحیح بخاری میں, باب غزوہ خیبر میں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ کیا وجوہات ہے. تو امام علی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک طویل روایت ہے, میں اس کو خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں. یہ لوگ اس وقت میں مجھ سے چہرہ پھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے جو چہرے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے دور ہٹے ہوئے ہیں, کیونکہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی ہے نا, سیدہ زہرا کی تیمارداری میں مشغول ہیں. تو پھر آپ نے مصالحت اختیار کی, یعنی صلح کی ہے, صلح علی کی ہے. تو تاریخ کے اندر ایک صلح ہمیں ملتی ہے صلح امام حسن کی, اور دوسری صلح ہمیں نظر آتی ہے حضرت علی, امام علی کی. تو یہ بھی صلح علی ہے. ٹھیک ہے, صلح علی کیوں ہے, میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے. آپ یہاں پہ اندازہ لگائیں ڈاکٹر صاحب کہ امام علی نے, ہمارے اہل سنت حضرات اس پہ شرماتے ہیں اور پتہ نہیں کیوں اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہوتے. امام علی علیہ السلام کا جو موقف ہے وہ بنیادی طور پر جو بخاری میں ہے, اس روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی 4041 4440 اور 41. امام یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے یہ خلافت کا, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ہم سے اس معاملے کے اندر زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب حضرت ابوبکر کے سامنے کہا, آپ جوش و جذبہ دیکھیں امام علی کا کہ کس انداز سے امام کہہ رہے ہیں. کوئی اور شخص یہ جرأت کر سکتا ہے؟ نہیں. یعنی آج اگر حضرت ابوبکر ہمارے سامنے ہوں تو ہم تو کہیں گے ٹھیک ہے, آپ یعنی کتنی بڑی شخصیت ہے وہ اسلام کی. لیکن امام علی نے کہا کہ نہیں, آپ نے ہم سے یہ معاملہ ہمارا ہے, یہ ہمارا حق ہے, اور ہم سے یہ معاملہ
لیا گیا ہم سے یہ زیادتی کی گئی ہے. یہ لفظ موجود ہیں ہمارے ترجمہ کرنے والے بخاری کی, انہوں نے یہی ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 6 ماہ کے بعد امام علی نے چونکہ دیکھا کہ مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے حضرت علی نے وہاں پر بیعت ان کی کر لیتے ہیں مسجد میں جا کر. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے ثقیفہ بنی ساعدہ کا. ٹھیک ہے. اور ہمارے اہل سنت کے اس معاملے میں یعنی جو بخاری کی روایات ہیں, مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے, یہی نظریہ ہے کہ علی نے 6 ماہ بعد بیعت. ٹھیک ہو گیا. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ ہم نے قرآن میں دیکھا کہ قرآن میں خلیفہ اللہ مقرر کرتا ہے نا. اللہ نے کہا آدم میرا خلیفہ, نوح میرا خلیفہ, تو نبی کا خلیفہ نبی ہوگا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ کوئی غیر نبی کیسے؟ نبی نے خود ہی فرمایا کہ میرا خلیفہ اہل بیت ہے میرے بعد. ٹھیک ہے. نبی نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو میرے خلفائے راشدین, خلفائے راشدین یعنی جو ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے, یہ ظاہری حکومت کے خلفاء ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے حکومت سنبھالی ہے. اچھا, رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی اسٹیٹ قائم کی تھی نہیں. جس کا نام دیا ہو کہ آج کے بعد یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ نہیں. یعنی رسول اللہ نے اس کے نہ کوئی عہدے تقسیم کیے ہیں, نہ کوئی ریاست بنائی ہے. مدینہ کے اندر آپ نے ضرور ایک خاموش اس طور پر ایک معاہدہ تھا لوگوں کے درمیان میں کہ ہم یہاں پیسفل انداز میں رہیں گے. ٹھیک ہے. رسول اللہ وہاں پہ رہتے تھے. رسول اللہ مہاجرین کو تو مدینہ کے رہنے والوں نے وہاں پہ جگہ دی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جہاں مہاجرین کی فضیلت بیان کی ہے وہاں پر انصار کی بھی فضیلت بیان کی. سورہ توبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر 100 ہے, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. ان کو معیار قرار دیا ہے مہاجرین و انصار کو لوگوں کے ایمان کا, کہ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل قرآن نے سیٹ کی ہے. اگر کوئی آج بھی ایمان لانا چاہتا ہے یا ہجرت مدینہ کے بعد بھی کوئی ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ تب قبول ہوگا کہ جب وہ مہاجرین اور انصار جیسا ایمان لائے گا. ٹھیک ہے. ان کی اتباع اور فالوورشپ کے اندر ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے اندر کوئی عہدے اس طرح تقسیم نہیں کیے ہیں. یہ جو خلفائے راشدین والی جو بات ہے, یہ جو یعنی جو ترتیب ہے یا جو خلفاء ہوئے ہیں یہ ظاہری خلافت کے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. رسول کا اور نبی کا جو خلیفہ ہے وہ قرآن ہے اور اہل البیت ہے. اور ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بھی روایت ہمارے اہل سنت کے ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا وہ میرے بعد حضرت ابوبکر ہیں, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر علی ہے, ٹھیک ہے, پھر امام حسن ہے. یہ کوئی ترتیب رسول اللہ نے بیان ہی نہیں کی ہے. چونکہ امت کے سامنے ایک معاملہ آیا تو امت نے اس کے اوپر اجماع کیا یا امت اس کے اوپر ثابت قدم رہی کہ ٹھیک ہے اب امت کے اندر یہ واقعہ ہو گیا ہے ثقیفہ, تو اس کے ساتھ ہم جھگڑا نہیں کرتے ہیں, ہم قبول کر لیتے ہیں. امام علی نے یہی کیا ہے, جھگڑا نہیں کیا.